السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبد المصطفیٰ قادری اور آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے، کیا واقعی اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے یا یہ ایک ایسا الزام ہے جو بار بار دہرایا جا رہا ہے یہاں تک کہ سچ لگنے لگے۔ آئیے آج جذبات سے نہیں، دلائل، قرآن اور حقیقت کی روشنی میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کیا کہتا ہے، کیونکہ قرآن اسلام کے جاننے کے لیے سب سے پہلی سورس آف نالج ہے۔ تو قرآن مجید میں فرمایا، جس نے ایک بے گناہ کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ یہ ہے اسلام کا اصول، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسا دین دہشت گردی سکھا سکتا ہے؟ دیکھیں، مسئلہ اسلام نہیں بلکہ مسئلہ کچھ لوگوں کے غلط اعمال ہے، اور ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ جہالت کی بنیاد پر اگر کوئی بندہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو جہلا اس بندے کی اس غلط حرکت کی وجہ سے اس کے ملک، اس کے مذہب اور اس کے کلچر کو برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں۔ جبکہ اگر کوئی انڈیویجول، کوئی بندہ غلط کام کرتا ہے تو ہمیں اس تک رکھنا چاہیے کہ بھئی یہ اس کا غلط فعل ہے، نہ کہ آپ اس کے مذہب یا اس کے ملک کو برا کہیں۔ اور حقیقت یہی ہے، کیونکہ ایک بیانیہ بن چکا ہے، ایک نیریٹو بن چکا ہے، تو یہ اسی طرح جو ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ وہی ہمارا میڈیا، کہ میڈیا کا نیریٹو یہ ہے کہ اگر مسلمان کوئی غلط کام کرے تو اسے اسلام سے نتھی کرتے ہیں، اسلام سے جوڑ دیتے ہیں۔ اگر کوئی اور کرے تو اسے انفرادی فعل کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ اس کا کام ہے غلط۔ آپ نے کبھی ایسا نہیں سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا کہ کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ کسی عیسائی نے، کسی کرسچن نے کوئی غلط کام کیا ہو تو اس کے مذہب کو کوئی کہے کہ بھئی کرسچینٹی میں یہ بات سکھائی جاتی ہے یا کرسچینٹی ایسی ہے، کرسچینٹی میں دہشت گردی سکھائی جاتی ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کتنے لاکھوں مسلمانوں کو جو ہے وہ مروا چکا ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں سنا ہوگا کہ یہ کہا جا رہا ہو کہ بھئی عیسائیت میں دہشت گردی سکھائی جاتی ہے۔ لیکن مسلمان اگر کوئی غلط کام کرے تو اسلام سے اسے نتھی کیا جاتا ہے۔ یہ ہے ہمارے میڈیا کا ڈبل اسٹینڈرڈ اور ہمارے میڈیا کا نیریٹو۔ تو اسے انفرادی فعل تک ہی رکھنا چاہیے۔ اب ذرا دنیا کی حقیقت اگر ہم دیکھتے ہیں اور جغرافیہ پہ ہم نظر دوڑائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں پر کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، شام میں لاکھوں مسلمان مارے گئے، سوڈان میں لاکھوں مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے اور وہاں قتل عام ہو رہا ہے، چین میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اگرچہ چینی میڈیا ان باتوں کو آگے آنے نہیں دیتا اور میڈیا پہ آنے نہیں دیتا۔ بھارت میں مسلمانوں پہ حملے ہو رہے ہیں، افغانستان میں 2 مرتبہ جنگیں مسلط کی گئیں، ایک مرتبہ رشیا کی طرف سے اور پھر امریکہ نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا بہانہ بنا کر افغانستان پر جنگ مسلط کر دی، اور 20 سال جو ہے یہ جنگ مسلط رہی، لاکھوں مسلمان وہاں شہید کیے گئے اور مارے گئے، عراق میں لاکھوں جانیں ضائع ہوئیں۔ لیکن سوال یہ ہے، اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی دہشت گرد کون؟ مسلمان، پھر بھی مسلمان ہی دہشت گرد ہے، اور یہی لوگوں کا نیریٹو ہے۔ یہ دوہرا معیار ہے، ڈبل اسٹینڈرڈ ہے۔ یہاں ایک بات واضح کر دوں، ہم ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں، چاہے وہ کسی مسلمان کی طرف سے ہو یا کسی اور کی طرف سے۔ اسلام بے گناہوں کے قتل کی اجازت ہرگز نہیں دیتا، لیکن پوری امت کو دہشت گرد کہہ دینا کسی کی دہشت گردی کی وجہ سے یہ ناانصافی ہے، کیونکہ جب کسی نے کوئی غلط کام کیا، اگرچہ وہ مسلمان ہے، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو بھئی اسلام نے تو یہ بیان کر دیا کہ اگر کسی کو ناحق قتل کیا تو پوری انسانیت کا قتل ہے اور اس بندے کو قتل کیا جائے گا اس کے بدلے میں۔ تو اسلام نے تو سزا بھی بیان کری، اور اسلام کا نیریٹو جب سامنے آ گیا تو دین اسلام کو ٹارگٹ کرنا اور بدنام کرنا اور دین اسلام کے بارے میں غلط بات کرنا یہ انتہائی نامناسب ہے، اور یہ ہمارا لبرل ٹولہ
کر رہا ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسی صورت میں؟ تو بھائی علم حاصل کریں اور دوسروں تک علم پہنچائیں، صحیح بات پہنچائیں۔ آج میڈیا کے دور میں سورس آف نالج میڈیا ہے اور معلومات کی بھرمار ہے، لیکن ان معلومات میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کون سی معلومات درست ہے، کون سی معلومات غلط ہے، تحقیق کرنا لازمی ہے کیونکہ معلومات کی بھرمار ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، اسلام کو پڑھیں۔ جب تک آپ خود اسلام کو نہیں پڑھیں گے، جو بھی نیریٹو بیانیہ آپ کو پیش کر دیا جائے گا، جب آپ کو علم ہی نہیں ہوگا تو جہالت کی بنیاد پر بندہ قبول کر لیتا ہے اس بیانیہ کو۔ اپنے کردار کو بہتر بنائیں، کیونکہ اگر آپ کا کردار بہتر ہوگا تبھی آپ اسلام کو، اپنے ملک کو اچھے سے ریپرزینٹ کر سکیں۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ملک میں کرپشن ہے، ہمارے ملک میں ظلم ہے، ہمارے ملک میں جھوٹ، دھوکہ دہی، یہ ساری چیزیں پھیل رہی ہیں تیزی سے، اور اب کسی پہ یقین کرنا بھی بڑا مشکل ہو گیا۔ تو یہ کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہر بندہ اس میں ملوث ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب کیونکہ یہ انڈیویجولز کا فعل ہے، اسلام تو ان ساری چیزوں کی نفی کرتا ہے اور ان چیزوں سے منع کرتا ہے، لیکن مسلمان کی بے عملی کی بنیاد پر اسلام پر لوگ اعتراض کر دیتے ہیں، اور خالی اسلام پر ہی نہیں بلکہ ہمارے ملک پر بھی اس طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں کہ بھائی تمہارا ملک ایسا ہے، تمہارا ملک ایسا ہے، جبکہ ملک تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس کے رہنے والوں سے پہچانا جاتا ہے۔ جب تک آپ درست نہیں ہوں گے، آپ کے دین کو بھی لوگ برا بھلا کہہ سکتے ہیں، اور آپ کی ریاست کو، آپ کے ملک کو بھی لوگ برا بھلا کہہ سکتے ہیں۔ تو ہمارا کردار ہی اسلام کا اصل تعارف ہے۔ یاد رکھیں، اسلام دہشت گردی نہیں بلکہ امن، عدل اور رحمت کا دین ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچ کو سمجھنے اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔